السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وقال اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ وقال اللہ تعالی جنات المأوى نزلا ادخلوا فی دار السلام رب اشرح لی صدری، صدق اللہ العظیم۔ آخرت پہ وہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ جو من قبل و دنیا میں کانو ہم من المحسنین، احسان کے درجے پہ فائز ہو کر صبر اور قناعت کے ساتھ اللہ کے حکموں کی طرف دوڑ لگا دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ قرآن کریم میں جنات کے تذکرے کیے ہیں، اور وہ 7 قسم کی جنات ہیں، ان کے نام ہیں جن کا تذکرہ قرآن کی آیات میں خدا نے مختلف انداز میں بولا ہے۔ تو اس لیے ان کے نام میں پہلا نام ہے جنت الفردوس، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کی آرزو اور اس کو مانگنے کا حکم نبی پاک نے دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جنات النعیم، یہاں نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ بہت نعمتیں وہاں پہ ہوں گی، اور یہ کہ یہ کب تک ہوں گی اس کے لیے جنت کا ذکر ہے۔ جنات عدن، عدن ہمیشگی کو کہتے ہیں، وہ جنات جو ہمیشہ رہیں گی۔ اور پھر جنات المأوى، ٹھکانہ اور پناہ جو ہے وہ وہاں دنیا کے مقابلے میں جو کفار ہوں گے جہنم میں ہوں گے، ان کے جواب میں یہ جنات میں رہنے والے ہیں جو اپنی پناہ جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں رکھیں گے۔ اور یہ ہے کہ دار السلام، یہاں ٹھکانہ جہاں نہ موت ہے نہ بیماری ہے نہ کسی قسم کا خوف ہے، لا خوف ولا هم يحزنون، اور دار السلام، سلامتی کے گھر میں داخل ہو جاؤ، یہاں نہ موت ہوگی نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی بیماری ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اور دار المقامہ، ہمیشگی کا گھر، رہنے کا گھر، اور یہ اس دنیا کو معمولی سی نعمت کو حاصل کرنے کا نام، جس کو معمولی سا فائدہ کہا گیا ہے، متاع ان الدنیا دار المتاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، دار القرار بھی کہا ہے، دار المقامہ بھی کہا ہے۔ اور علیین کا درجہ بھی بولا ہے کہ اعلیٰ درجہ جو ہے، اعلیٰ سے ہے علیین، بلند درجہ۔ غرفات جو ہے وہ محلات کو کہتے ہیں، خوبصورت غرفے، وہ بالا خانے اور وہ محلات ہوں گے، اونچے جگہ پہ قائم ہوں گے۔ اعلیٰ درجہ اس کا جنت الفردوس ہے۔ اور یہ 7 جنات ہیں جس کے تذکرے میں خدا کے نبی نے تشریح کی ہے کہ ایک میرا صحابی ہے کہ ہر دروازے سے اس کے لیے آواز ہوگی، پکار ہوگی، ابو بکر صدیق ادھر سے آؤ، اور یہ جتنے دروازے ہوں گے جنت کے، وہ اس میں سے اس کو بلایا جائے گا۔ اور یہ کہ قرآن مجید میں اگر آپ سرچ ماریں تو جنات تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ یہ 50 کے اوپر نیچے جتنی آیات کا تذکرہ ہے، اس میں جنت جہاں پہ ان لوگوں کو جہاں پہ پانی کے لیے وہ لوگ بہت تنگی میں ہوتے تھے، وہاں پر خدا نے ان نہروں کا تذکرہ کیا ہے، بڑے بڑے باغوں کے اندر اونچی نیچی جگہوں سے پانی کے ایک نالے بہتے ہوئے اور ان کے جھرنوں کی آوازوں کا تذکرہ، یہ الگ موسیقی ہوتی ہے جو خدا نے یہاں پر قرآن میں بیان کی ہے۔ اس کا تذکرہ وادی سون میں ہم نے کنکٹی باغ میں کیا تھا کہ ایک بڑے بڑے پانی کے
نالے جو ہیں وہ ساتھ ایک اونچی جگہ پہ جھیل تھی، اس کے ساتھ تھے باغ تھا، اور سرکاری باغ انگریزوں کے دور سے بنا ہوا، اور فل جھرنے پانی کے وہاں پہ آتے جاتے اوپر نیچی جگہوں سے بہتے نظر آتے، وہ نظارہ جس کو دیکھ کر جنت کے تذکرے کی طرف فوراً دھیان جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی اروانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ دیا کریں۔